بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح قبول اسلام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اور بلا توقف اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ پیارے دوستو، تاریخ اسلام کے شاہ سوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رفیق الصدیق محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اے ابو بکر، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالی کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پس و پیش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد اور بلا توقف اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کر لیا تو قریش کے چند سرداران جمع ہوئے، انہوں نے آستینیں چڑھا لیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں باہم مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو ان کو پکڑ کر لائے اور ان کو اپنے معبودوں کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ نے بلند آواز سے کہا، اے ابوبکر، میرے ساتھ آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، تم مجھے کس کی طرف دعوت دیتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو لات و عزا کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میرے دوستو، لات اور عزا مشرکین کے بڑے بتوں میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، کون لات؟ طلحہ نے کہا، اللہ کی بیٹیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، تو پھر ان کی ماں کون سی ہے؟ یہ سن کر حضرت طلحہ خاموش ہو گئے، کوئی بات زبان سے نہیں نکالی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ کے ساتھیوں کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا، اپنے ساتھی کو جواب دو۔ وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت طلحہ اپنے ساتھیوں کی طرف کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ وہ خوفناک قسم کی خاموشی میں مستفرق و منہمک
وہ سرگردان ہیں، تو دوبارہ کہنے لگے، اے ابو بکر اٹھو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔